جب لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ وہ لوگ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کا انکار کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو پھر اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہم نے بنا رکھے ہیں، چاہے وہ لات ہو، چاہے وہ عزا ہو، چاہے وہ منات ہو، اور چاہے ہوں جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سب کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور اس لیے وہ لوگ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے لوگ جو اس کلمے کو پڑھتے ہیں وہ اس کلمے کا معنی نہیں جانتے، اور وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، دوسروں سے جو ہے فریاد کرتے ہیں۔ تو کتنے کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ ابو جہل ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا تھا، اور مکہ والے ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے۔ تو یہ توحید کا فہم ہے، یہ توحید کی سمجھ ہے جسے ہر داعی کو جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تفسیر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ دل سے تصدیق کر لینا یہی ایمان ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دل سے تصدیق ہی کو ایمان قرار دینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان نہیں، بلکہ زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے اور ایسے ہی اعضاء سے عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی ایمان ہوگا۔ صرف دل سے تصدیق کر لینا ایمان نہیں، کیونکہ ابو طالب دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کرتے تھے، اور اس سے پہلے فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور جہاں تک ابو طالب کی بات ہے تو ابو طالب تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا پوسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات اسی وقت ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس کے بعد میں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پالا پوسا، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے پالا پوسا، اور نہایت ناز و نعم سے پالا پوسا، بہت زیادہ جو ہے آپ کو آپ کی پرورش میں آپ کی ناز برداری کی، اور آپ کو پوری طرح سے آرام دیا۔ اور میرے بھائیوں، پھر جو ہے ابو طالب یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور آپ نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا، ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دینا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب بائیکاٹ کیا کفار مکہ نے اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور لین دین کریں گے، اس موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے ساتھ دیا۔ اور ابو طالب وہ شخص تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ نعت پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا ایک قصیدہ بڑا مشہور ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم کفار اپنے سارے لشکروں سمیت آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، یعنی انہیں آپ تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہی ابو طالب کہا کرتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَصَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا، کہ اگر مجھے یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں ان دینوں میں سب سے اچھا دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے اچھا دین ہے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ملامت کا ڈر نہ ہوتا، اگر لوگوں کی گالیوں کا ڈر نہ ہوتا، اگر لوگوں کے عیب تراشی کا ڈر نہ ہوتا تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی اسلام کی تصدیق کرتا ہے اور اسلام کی تعریف کرتا ہے اور اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے اور توحید کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور توحید کا جو ہے زبان سے کہتا بھی ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس کے باوجود توحید کا اقرار نہیں کرتا، تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے بھی اقرار کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے اور ان باطل معبودوں کو چھوڑ بھی دے جن باطل معبودوں کو اس نے اپنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائی ان سے ایک بات صاف معلوم ہو گئی کہ ابو طالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار نہیں کیا، اس کے اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کی ملامت کا انہیں خوف تھا، اور اس میں ملامت کا خوف کیا تھا کس مسئلے میں؟ خاص طور سے اس مسئلے میں کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ یہ وہ بدترین حجت ہے، یہ وہ ملعون حجت ہے کہ جسے سارے اہل باطل استعمال کرتے ہیں ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک، کہ جب کوئی حق بات ان کے سامنے آتی ہے
تو کہتے ہیں یہ تو میرے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے۔ چنانچہ میرے بھائی ایک مسلمان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ میرے باپ دادا کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے طور پر کیا نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس بات پر کی تھی، وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنے باپ دادا کے دین کے لیے تعصب کرتا ہے تو نعوذ باللہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہو۔ چنانچہ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ یہی وہ بدترین حجت تھی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قوموں نے اسی بدترین حجت اور اسی بدترین ہیلے کو اختیار کر کے نبیوں کی تعلیم کو اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ کہ ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے جو ہے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے اور ہم اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اسی طریقے پہ چلتے رہیں گے۔ تو باپ دادا کا طریقہ یہ حق کو قبول کرنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے ہمیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر حق کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ باپ دادا کے طریقے پر اٹل رہنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا تو ان کی قوم نے بھی اسی ملعون حجت کا سہارا لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کن بتوں کے لیے اپنا سر جھکاتے ہو، تم ان کے پاس مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو، تم ان کے پاس اپنا وقت لگائے رہتے ہو، کیا یہ تمہارے معبود کچھ سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے معبود تمہاری پکار کو سن کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ یہ سب تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون حجت کا ذکر کیا ہے۔ اہل مکہ نے بھی اسی ملعون حجت کا سہارا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے گمراہ ساتھیوں نے بھی یہی حجت ان کو سکھائی کہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا۔ تو باپ دادا کی تقلید اور باپ دادا کے طریقے پر پڑے رہنا اور حق کو نہ دیکھنا یہ بہت بڑی ملعون حجت ہے جو انسان کو حق سے روک دیتی ہے۔ البتہ اگر آپ کے باپ دادا حق پر ہیں اور دلائل کی بنیاد پر حق پر ہیں تو اپنے باپ دادا کی پیروی کیجئے اور شان سے کہیے کہ یہ میرے باپ دادا کا برحق دین ہے۔ اگر برحق دین ہو تو دلیل کے ساتھ برحق ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے باپ اسحاق، ابراہیم اور یعقوب کا دین ہے، اسی پہ میں چل رہا ہوں۔ تو وہاں پر جو انہوں نے کہا وہ دلیل کی بنیاد پہ کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے کہ جیل میں جب ان کے ساتھیوں کو بلایا تھا تو ساتھیوں سے انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو کیا کسی دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہو یا صرف اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس لیے ایسا کر رہے ہو؟ تو گویا یوسف علیہ السلام بھی یہ نہیں درست سمجھتے تھے کہ باپ دادا کی کیسے بھی پیروی کی جائے، حق اگر ان کے ساتھ ہے، دلیل ان کے ساتھ ہے تو باپ دادا کی پیروی ضرور کی جائے، لیکن اگر حق ان کے ساتھ نہیں، دلیل ان کے ساتھ نہیں، اللہ کا نازل کیا ہوا دین ان کے ساتھ نہیں تو باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، نہ ان سے محبت رکھی جائے گی، نہ ان سے دلی دوستی رکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے درست اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے درست کہ وہ لوگ کسی بھی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، حتیٰ کہ ان کا کوئی قریب سے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور چنانچہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، دینی رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رشتوں کے کام انبیاء نہیں آئے۔ چنانچہ اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں اور اس میں یہ مسئلہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے